امریکہ نے چین میں تیار کردہ بحری جہازوں پر عائد پورٹ فیس سے استثنا دے دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گریٹ لیکس، کیریبین اور امریکی علاقوں میں خدمات انجام دینے والی ملکی برآمد کنندگان اور بحری جہازوں کے مالکان کو چین میں تیار کردہ بحری جہازوں پر عائد کی جانے والی پورٹ فیس سے استثنا دے دیا۔ اس اقدام کا مقصد امریکی جہاز سازی کو بحال کرنا ہے۔ امریکی تجارتی نمائندے نے ان بحری جہازوں کو مستثنا قرار دیا جو ملکی بندرگاہوں کے درمیان اور ان بندرگاہوں سے کیریبین جزائر اور امریکی علاقوں تک سامان لے جاتے ہیں۔ گریٹ لیکس کی بندرگاہوں پر آنے والی امریکی اور کینیڈین دونوں بحری جہازوں کو بھی ریلیف ملا۔ گندم اور سویابین جیسی برآمدات لوڈ کرنے کے لیے امریکی بندرگاہوں پر پہنچنے والی خالی بحری جہاز بھی مستثنا ہے۔ فروری میں ٹرمپ انتظامیہ نے چین میں تیار کردہ بحری جہازوں پر امریکہ میں فی پورٹ کال $1.5 ملین تک فیس عائد کرنے کی بات کی تھی، جس نے عالمی جہاز رانی کی صنعت میں تشویش کی لہر دوڑا دی تھی۔ عالمی تجارت میں اشیاء کی 80% نقل و حمل جہاز رانی کے ذریعے ہوتی ہے، جس میں خوراک اور فرنیچر سے لے کر سیمنٹ اور کوئلے تک متعدد اشیاء شامل ہیں۔ جہاز رانی صنعت کے کرتا دھرتاؤں کو خدشہ تھا کہ ہر مال بردار بحری جہاز کو بھاری فیسوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے امریکی اشیاء کی برآمدی قیمتیں غیر پرکشش ہو جائیں گی اور امریکی صارفین پر سالانہ $30 ارب کا درآمدی بوجھ پڑے گا۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر نے ایک بیان میں کہا کہ بحری جہاز اور شپنگ امریکی اقتصادی سلامتی اور تجارت کے آزادانہ بہاؤ کے لیے اہم ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے اقدامات سے چینی غلبہ کم ہونے لگے گا۔ ان اقدامات سے امریکی سپلائی چین کو درپیش خطرات کا بھی تدارک ہو سکے گا اور امریکہ میں تیار کردہ بحری جہازوں کی طلب میں بھی اضافہ ہوگا۔ امریکی جہاز ساز سالانہ تقریباً 5 بحری جہاز تیار کرتے ہیں، جبکہ چین میں بحری جہاز سالانہ 1700 سے زائد تیار کیے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو چینی پیداواری صلاحیت کا مقابلہ کرنے میں سالوں لگیں گے۔ نتیجے کے طور پر امریکہ میں مقیم کریٹس میڈسن اور سی بورڈ میرین جیسی کمپنیاں فیسوں سے بچ جائیں گی، جبکہ غیر ملکی رول آف آٹو کیریئرز جنہیں روز کہا جاتا ہے اس صورت میں فیسوں کی واپسی کے اہل ہوں گے اگر وہ اگلے 3 سالوں میں مساوی گنجائش کا امریکی ساختہ بحری جہاز آرڈر کرتے ہیں یا وصول کرتے ہیں۔ امریکی تجارتی نمائندے نے مانے قدرتی گیس LNG کیریئرز کے لیے ایک طویل ٹائم لائن مقرر کی ہے۔ انہیں 4 سال کے اندر امریکہ کی LNG برآمدات کا 1% امریکی ساختہ چلائے جانے والے اور امریکی پرچم والے بحری جہازوں پر منتقل کرنا ہوگا۔ یہ شرح 2035 تک 4% اور 2047 تک 15% تک بڑھ جائے گی۔ ایجنسی جو 180 دنوں میں لیویز نافذ کرے گی نے بحری بیڑے میں چین میں تیار کردہ بحری جہازوں کے فیصد یا چین کے بحری جہازوں کے متوقع آرڈرز کی بنیاد پر فیس عائد کرنے سے بھی انکار کر دیا، جیسا کہ اصل میں تجویز کیا گیا تھا۔ متاثرہ بحری جہازوں پر ہر سفر پر سال میں زیادہ سے زیادہ 6 بار فیسیں لاگو ہوں گی۔ عالمی کنٹینر شپ آپریٹرز جیسا کہ مائرسک اور MSC حکام جو امریکہ کے لیے ہر سفر کے دوران متعدد بندرگاہوں کا دورہ کرتے ہیں نے خبردار کیا تھا کہ فیسیں بہت تیزی سے واجب الادا ہوں گی اور ان کا حجم بڑھتا چلا جائے گا۔ بڑے بحری جہازوں پر ایک یکساں انفرادی فیس کے بجائے امریکی تجارتی نمائندے نے اس کے بجائے برٹن یا اتارے گئے ہر کنٹینر کی بنیاد پر فیس عائد کرنے کا انتخاب کیا ہے، جیسا کہ چھوٹے بحری جہازوں کے آپریٹرز اور لوہے جیسی بھاری اجناس کے ٹرانسپورٹرز نے مطالبہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ نے چینی بحری صنعت کے غلبے کو چیلنج کرنے اور ملک میں جہاز سازی کے شعبے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امریکی بندرگاہوں پر آنے والے چینی بحری جہازوں پر فیس عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ فیس اکتوبر 2025 سے لاگو ہوگی، جس کے تحت چینی ملکیت اور آپریٹ کردہ جہازوں سے فی نیٹ ٹن $50 وصول کیے جائیں گے اور اگلے 3 سالوں تک ہر سال فیس میں $30 فی نیٹ ٹن اضافہ ہوگا۔ اس کے رد عمل میں چینی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ فیس عائد کرنے سے امریکی صارفین کے لیے قیمتیں بڑھ جائیں گی اور اس اقدام سے امریکی جہاز سازی کی صنعت بحال نہیں ہوگی۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔